جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جوان دکھنا چاہتا ہے، جوان رہنا چاہتا ہے، اور جب بات آتی ہے یوتھ کی یا یوتھ فل کی تو پھر بات آتی ہے ریپروڈکشن کی، یعنی کہ کس طرح سے ہم اپنی فرٹیلیٹی کو پرزرو کرتے ہیں، کیونکہ فرٹیلیٹی ریلیٹڈ ہے یوتھ فلنس کے ساتھ۔ ہماری باڈی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی انرجی کے پیک ایرا کے اندر ریپروڈکشن کریں، لیکن اب بدلتی دنیا کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں۔ فرٹیلیٹی کو ایک کپل کی یا ایک انڈیویجول کی فرٹیلیٹی کو کس طرح سے پرزرو کیا جائے، ASRM کانفرنس کے اندر یہ چیز بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی۔ کپل کی فرٹیلیٹی کو پرزرو کرنے کے لیے ایمبریو بینکس یا ایمبرایو کی کرائیو پرزرویشن، انڈیویجولز کی فرٹیلیٹی کو پرزرو کرنے کے لیے اسپرم بینکس یا اسپرم فریزنگ، اسپرم کو فریز کر کے اگلے 10 سے 15 سال تک کے لیے وائبل رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایگ فریزنگ بھی اس وقت بہت ریسرچ کے اندر ہے، اور یہ بات ڈسکس ہوئی کہ فروزن اسپرمس کے ساتھ ٹیک ہوم بیبی 78% اور فروزن ایگز کے ساتھ ٹیک ہوم بیبی تقریباً کوئی 20 to 30% کا اس وقت سکسیس ریٹ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ بڑھتے ہوئے ٹائم کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ اووریز کی کرائیو پرزرویشن بھی کی جا سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جس پہ بات ہوئی۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ایمبرایو بینک کو، اسپرم بینکس کو، اسپرم فریزنگ کو اور ایگ فریزنگ کو آنے والی ڈیٹیل ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔